محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جہاں تک خاتم النبیین کی بات ہے تو ہمارے نزدیک خاتم کے معنی تو مہر کے ہوتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ ایک آیت تو پیش کرو جو تمہارے معنوں کی تائید کرتی ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن قرآن کریم میں جو معنی ہم کرتے ہیں اس کی تائید میں بے شمار آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا جو کہ ابتدائی تعارف کے طور پر تھا، اور جو ختم نبوت کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔ یہاں پر جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اس پر پورا زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور اس کام کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور مجاہدین تیار کیے جاتے ہیں، مجاہدین ختم نبوت، اور ساری دنیا میں ایک شور برپا کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے بعد ایک آنے والے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، تو کسی میں کیا مجال کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ٹال دے اور اس بات کا انکار کر دے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں جبکہ مسلمانوں کی حالت دگرگوں ہو جانی تھی، اس وقت مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے ایک مسیح اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ جہاں تک خاتم النبیین کی بات ہے تو ہمارے نزدیک خاتم کے معنی تو مہر کے ہوتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے تم کوئی ایک آیت تو پیش کرو جو تمہارے معنوں کی تائید کرتی ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن قرآن کریم میں جو معنی ہم کرتے ہیں اس کی تائید میں بے شمار آیات ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں خاکسار آپ کے سامنے آج ایک دلیل قرآن کریم سے پیش کرے گا اس پروگرام میں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے خدایا تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ وہ دعا ہے قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ میں ہے، اور ہر مسلمان پر جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے اس کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھا جانا لازمی ہے، اور آتا ہے کہ لا صلاۃ بمن فاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دعا سکھا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تم یہ دعا کرو کہ اے خدایا تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان انعام یافتہ گروہوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि ये जो इनाम याफ्ता ग्रोह है ये कौन है? ये है नबी, सिद्दीक, शहीद और सालेह। इन 4 ग्रोहों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया कि ये वो लोग हैं जो इनाम याफ्ता है, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और सिर्फ इनाम ही नहीं किया बल्कि फरमाया कि ये अल्लाह ताला का फजल है। उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये फजल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह बहुत जानने वाला है। तो हम ये कहते हैं कि कुरान करीम ने अगर ये हमें दुआ सिखाई है कि तुम ये दुआ किया करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला हमें इन ग्रोहों में शुमार करेगा, इन ग्रोहों में हमें शामिल करेगा। यहां पर मौलवी साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, नबी नहीं बन सकता, बाकी 3 दर्जे तो मिल सकते हैं, नबी नहीं बन सकते। सवाल ये पैदा होता है यहां खुदा ने कहां लिखा है कि नबी नहीं हो सकता, बाकी दर्जे मिल सकते हैं? सीधी सीधी बात की है, मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और फिर एक मौलवियों से जब बात होती है कहते हैं वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा का मतलब है ये बेहतरीन साथी हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है कि जो बेहतरीन साथी हैं, कहते नहीं साथ होंगे, उनमें से नहीं होंगे। गोया कि आज उम्मत मुस्लिमा में इनके कहने के मुताबिक ना कोई सिद्दीक हो सकता है, ना कोई शहीद हो सकता है, ना कोई सालेह हो सकता है, और ना ही कोई नबी हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अपने जो लोग खुदा के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, जंगों में मारे जाते हैं, या आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसमें जो लोग वफात पा रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्यों दे रहे हैं? अगर इन लोगों ने सिर्फ इन ग्रोहों के साथ ही होना है तो उनको क्यों कहा जाता है ये शहीद हैं? इसका मतलब यह है कि वो शहादत के दर्जा पर होंगे तो ही वो शहीद कहलाएंगे और वो उनके साथ होंगे। ये नहीं होगा कि वो सिर्फ उनके साथ बैठेंगे लेकिन होंगे नहीं वो शहीद, या साले नहीं होंगे लेकिन जो सालेहीन होंगे उनके साथ बैठेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? खुदा कहता है मैं इनाम दूंगा, और फिर खुदा ये कहता है ये मेरा फजल होगा उन लोगों पर। तो कुरान करीम की ये जो आयत है ये साफ तौर पर इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में हमें ये दुआ सिखाई है कि मअल्लज़ीना ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है, और फिर इनाम याफ्ता ग्रोहों का जिक्र भी फरमा दिया। तो इसका मतलब है कि ये खुदा ताला ये इनाम देता है। अब देखें यहां पर जब हम ये बात करते हैं ना कि खुदा ताला इन दुआओं के नतीजा में और इताअत रसूल के नतीजा में अल्लाह ताला ये इनामात देगा, क्योंकि पहले नबियों के साथ ये शर्त नहीं थी। यहां देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वमन युतिल्लाह वर रसूला, कि जो अल्लाह की इताअत करेगा और इस रसूल यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, तो इसके नतीजा में ये इनामात जो हैं वो दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बाहर निकल जाऊं और फिर ये इनाम पालूं, तो ये नहीं हो सकता। ये इनाम अगर किसी ने हासिल करना है तो उसको अल्लाह की इताअत करनी होगी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। उसके नतीजा में ही ये इनामात जो है वो हासिल हो सकते हैं, और जिनको ये इनाम मिलेंगे वही लोग इनाम याफ्ता लोगों के साथ बैठेंगे, दूसरे नहीं बैठेंगे। तो यहां ये कहा जाता है कि जी आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कोशिश करना ये जरूरी है?
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبوت کا انعام ہے یہ اطاعت رسول کے نتیجہ میں دینے کا یہاں وعدہ فرمایا ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے ان کے لیے یہ شرط نہیں تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے خدا نے یہ شرط ٹھہرا دی کہ آئندہ یہ انعام اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی اطاعت کرنی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ یہ انعام کسی کو دے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں جی چونکہ یہاں پر ماں کا لفظ ہے، ماں الذین انعم اللہ علیہم، ماں کے معنی ساتھ کے ہیں، بھئی ہم کہتے ہیں ماں کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے بنا کے ہمیں یہ درجے دینا، ان میں سے بنا دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ تو ہمیں وفات دینا نیکوکار ہونے کی حیثیت میں۔ کیا وہاں پر یہ ترجمہ کریں گے کہ جب نیک مرنے لگیں تو ہمیں بھی مار دینا؟ یہ ترجمہ کبھی نہیں کرتے۔ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیکوکار بنا کر وفات دینا، جب ہم نیکوکار ہوں اس وقت ہمیں وفات دینا۔ تو یہاں پر بھی ماں کے معنی من کے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کو یہ انعام ملیں گے، ان میں سے نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ تین انعام تو مل سکتے ہیں، نبوت کا انعام نہیں مل سکتا۔ بھئی کہاں لکھا نہیں مل سکتا؟ اس آیت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، اور اس آیت میں بھی نہیں لکھا ہوا، اور میں چیلنج کرتا ہوں مولوی صاحب کو کہ جو معنی خاتم النبیین آیت کے آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کی تائید میں قرآن کریم سے کوئی ایک آیت تو پیش کریں کہ جو آپ کے اس موقف کی تائید کرتی ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو جاری کیا ہے اور دعا سکھائی ہے، اور ہر مسلمان رات دن یہ دعا کر رہا ہے۔ تو کیا یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے یہ بے فائدہ ہے؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں جو ترجمے والا ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا نوٹ دیتے ہیں وہ حاشی میں، انعام سے مراد دینی انعام سے، اس انعام سے مراد دینی انعام ہے، اور انعام یافتہ گروہ یہ ہیں نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ باقی بھی لوگوں نے یہی ترجمے کیے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی نبوت تو وحی ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ وحی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبوت وحی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وحب کے ساتھ کوشش نہیں کی جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرما دی ہوئی ہے، اور جو آیت قرآن کریم میں اس تعلق سے آتی ہے وہ بچوں کے تعلق سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہم لڑکیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے ہم لڑکے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، وہاں پر وہب کا لفظ ہے، تو جہاں پر وہب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں، وہبی ہے یہ معاملہ، تو کیا شادی نہیں کی جاتی؟ کیا اس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ صرف یہ شرط ٹھہرا دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ ان میں سے جو 4 انعام یافتہ گروہ ہیں ان میں سے وہ کسی ایک گروہ میں ضرور شامل ہوگا۔ وہ نبی ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، صدیق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرما دیا اور ہمیں ایک دعا سکھا دی، اور دعا بھی ایسے سکھائی کہ ہر مسلمان کو اس دعا کا پڑھنا لازم ٹھہرا دیا کہ ہر نماز میں تم نے یہ دعا کرنی ہے،
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو خدا کہے کہ تم یہ دعا کرو اور مجھ سے مانگو، اور دوسری طرف مولوی صاحب کہیں کہ نہیں تم مانگتے رہو رات دن، خدا کے آگے اپنے ماتھے رگڑ لو، ناک رگڑ لو، تمہیں یہ انعام حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کی تعلیم کے، قرآن کریم کی روح کے بالکل برخلاف یہ بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں علماء۔ قرآن کریم کی تو ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ان مولوی صاحبان کے، ان ختم نبوت کے مجاہدین کی تائید میں بات کرتی ہو، ایک آیت قرآن کریم سے نہیں نکال پیش کر سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو مولوی کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر دے؟ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک آنے والے مسیح اور مہدی کو نبی اللہ کہا کہ اس دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے، تو مولوی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے یہ اعلان کرے کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ یہ خدا کے خلاف ایک جنگ ہے جو مولوی نے شروع کی ہوئی ہے، یہ جماعت احمدیہ کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ بھئی پہلے اپنی بات کی تو اصلاح کر لو۔ ایک طرف سے کہتے ہو ختم نبوت، جی نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کے اوپر پہرا دینے بیٹھے ہیں۔ بھئی جو چیز ختم ہو گئی اس پہ پہرے کی کیا ضرورت ہے؟ نبوت پر پہرا دینے والے تو ہم لوگ ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور جو چیز موجود ہو اس پر پہرا دیا جاتا ہے، جو چیز ختم ہو چکی ہو اس پر پہرا کس بات کا؟ بھائی یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو قرآن کریم نے جب ہمارے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ انعام دے گا، یہ خدا کے اوپر ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے یہ خود میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اور اس کے بالمقابل یہ کہنا کہ اب خدا کا یہ فضل کسی پر نازل نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا قرآن کریم کے خلاف ایک بات ہے، اور قرآن کریم کے خلاف ان لوگوں کا ایک اعلان ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف۔ اس لیے میں ان علماء سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن سے تو بغاوت نہ کرو، جن کی محبت کا تم دم بھرتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو، کیونکہ خدا کی گرفت جو ہے وہ پھر بہت بری ہوا کرتی ہے۔ اگر خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجہ میں، خدا تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجہ میں نبوت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی میں اگلے پروگرام میں قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے اس پر دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔